نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ ابھی آپ نے سورہ حج کی آیت 23 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ آیت 23 وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ آیت 24 ترجمہ: واقعی اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بہشت کے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں انہیں سونے کے اور سچے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کے کپڑے اصلی ریشم کے ہوں گے، اور انہیں پاکیزہ باتیں یعنی توحید کی باتیں سجھا دی گئی تھیں اور قابل تعریف راہ پر ڈال دیا گیا تھا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حج کی آیت 23 اور 24 کا۔ تفسیر: آیت 23 جنتیوں کی نعمتوں کا بیان۔ اوپر جہنم والوں پر طرح طرح کے ہولناک عذابوں کا اور ان کے طوق و سلاسل کا اور ان کے آگ کے کپڑوں کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے جنت کا وارث بنائے، آمین۔ فرمایا بہشتوں کے گوشے گوشے میں ہر طرف پاکیزہ نہروں کا جال بچھا ہوگا، درختوں کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، عالی شان محلوں کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی اور جنت والوں کے ارادوں کے تابع ہوں گی، وہ جدھر چاہیں گے انہیں پھیر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک زیورات پہنائے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جنتی ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے ہوں گے۔ دوزخ والوں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور جنت والوں کے کپڑے دبیز اور مہین ریشم کے ہوں گے۔ سورہ دہر کی آیت 21 اور 22 میں فرمایا ان پر مہین و دبیز سبز ریشمی کپڑے ہوں گے، چاندی کے کنگن ہوں گے اور انہیں ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یقیناً یہی تمہارا صلہ تھا اور تمہاری کوششوں کی قدردانی کی گئی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تم دنیا میں کسی طرح کا ریشم نہ پہنو، کیونکہ جس نے دنیا میں ریشم پہن لیا اسے آخرت میں نصیب نہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو آخرت میں ریشمی لباس نہ ملے گا وہ جنت میں نہ جائے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جنت والوں کا لباس ریشمی ہوگا۔ آیت 24 دوسری آیت میں فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت 23 ہے اور ایمان و عمل صالح والے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ان کے آداب کا طریقہ سلام ہوگا۔ سورہ رعد کی آیت 23 اور 24 ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے سلام کرتے ہوئے آئیں گے کہ آج صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہے۔ آخرت کے گھر کا انجام کیسا اچھا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت 25 سے 26 میں
یہ جنت میں بیہودہ اور فضول بات نہ سنیں گے، بس یہی آواز آئے گی، سلامت رہو، سلامت رہو۔ سبحان اللہ، انہیں ایسی پاکیزہ اور پربہار جگہ ملے گی جہاں یہ اچھی اچھی اور دل خوش کن باتیں سنیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت 75 میں فرمایا، وہاں انہیں بقا و سلامتی ہی کی دعائیں ملیں گی، برعکس اس کے جہنم والوں کو دھتکار کر اور جھڑکیاں دے دے کر ذلیل و خوار کیا جا رہا ہوگا۔ ان پر چاروں طرف سے لعنتیں پڑ رہی ہوں گی اور ان سے ڈانٹ ڈانٹ کر کہا جا رہا ہوگا کہ اب جلن والا عذاب چکھتے رہو۔ پھر فرمایا کہ انہیں قابل تعریف راہ سجھائی گئی، یعنی اس جگہ انہیں بسایا گیا جہاں وہ اپنے رب کی اس کے بے شمار احسانات و انعامات پر دن رات تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جنتی سانس کی طرح تسبیح و تمجید میں مصروف رہیں گے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ آیت 25۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اور عزت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقیم و مسافر سب برابر ہیں، اور جو بھی ظلم سے اس میں بے دینی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 25 کا۔ تفسیر آیت 25۔ مشرکوں نے مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا تھا۔ قریشی مشرکوں نے مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا تھا اور بیت اللہ میں جانے نہ دیا تھا۔ اس پر ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ اور یہ ذلیل حرکتیں، تم کیسے اللہ کے ولی بن سکتے ہو؟ سورہ انفال کی آیت 34 میں فرمایا، یہ اللہ کے ولی نہیں، اس کے ولی تو اس سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یعنی مسلمان۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 217 میں فرمایا، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان میں جنگ کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے اور حرمت والی مسجد سے روک دینا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور شرک جنگ سے بڑھ کر ہے۔ کافروں کی یہ عادت ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور حرمت والی مسجد سے بھی روکتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کو جو حقیقت میں ان سے زیادہ مسجد میں آنے کے حقدار ہیں۔ یہی ترتیب اس آیت میں ہے۔ سورہ رعد کی آیت 28-29، اس سے مراد وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کی عادت ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیا مکہ کے گھروں میں سب کا حق ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ مشرک مسلمانوں کو اس حرمت والی مسجد سے روک رہے ہیں جو ہم نے عام لوگوں کے لیے بنائی ہے، اس میں سب کو نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، خواہ وہ مقیم ہو یا مسافر، اور قریب رہتے ہوں یا دور۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکے والے اور باہر والے مسجد حرام میں سب ٹھہر سکتے ہیں۔ حرم میں گناہ کی نیت پر بھی پکڑ ہے۔ پھر فرمایا، جو حرم میں ظلم سے الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، یعنی جو کوئی حرم میں بڑے گناہوں کا دیدہ دانستہ ارادہ کرے بطور تعویل کے نہیں۔ ابن عباس اتنا ظلم سے شرک مراد لیتے ہیں، یعنی جو کوئی اس میں شرک جیسے گناہ کا ارادہ کرے اور غیر اللہ کو پوجنا چاہے، حرم کی حرمت قائم نہ رکھے، کسی پر ظلم توڑے، کسی کو ناحق قتل کر ڈالے، تو اس کے لیے دردناک عذاب لازم ہے۔ یہ حرم کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی مسافر یہاں کسی برے کام کا ارادہ کرے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے
تو محض ارادے ہی پر اس کی پکڑ ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حرم میں ظلم سے گناہ کا ارادہ کرے، اگرچہ ابھی وہ ادن ہی میں ہو، تو اللہ اسے دردناک عذاب چکھائے گا۔ یہ آیت عبداللہ بن انیس کے بارے میں اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں سے ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری۔ یہ دونوں نسب پر فخر کرنے لگے۔ عبداللہ بن انیس نے ناراض ہو کر انصاری کو قتل کر ڈالا، پھر مرتد ہو کر مکے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بارے میں یہ آیت اتری، یعنی جس نے مرتد ہو کر اور اسلام چھوڑ کر حرم میں پناہ لی، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا چیزیں الحاد میں داخل ہیں، لیکن الحاد ان سب سے عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اس میں الحاد کے سب سے بڑے درجے کی طرف متنبہ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہاتھی والے لشکر نے بیت اللہ کے برباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے، جو ان پر سنگریزے برسانے لگے اور ذرا سی دیر میں ان کا بھس اڑا کر رکھ دیا، یعنی انہیں تباہ کر دیا، اور ان کو ایک نمونہ بنا کر ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جو بری نیت سے سرزمین حرم میں آنا چاہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہوگا، جب وہ بیدا میں پہنچے گا تو زمین میں اول سے آخر تک دھسا دیا جائے گا۔ یہ تھا سورہ حج کی آیت 23 سے 25 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔